دوسری روایت ہم پیش کرتے ہیں. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. یہ دوسری روایت اس کے ایک روایت چھوڑ کر ہم نے منتخب کی ہے. اس کا حدیث نمبر 58 ہے اور یہ بھی امام مسلم ہی کی کتاب الصحیح سے منتخب کی گئی ہے. یہ روایت زہیر ابن حرب سے ہے، یعنی حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد زہیر ابن حرب ہیں اور وہ جریر سے روایت کرتے ہیں، جریر سہیل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن دینار سے، عبداللہ ابن دینار ابو صالح سے، اور وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مختصر تعارف ہم پہلے کسی نشست میں پیش کر چکے ہیں کہ اس وقت موجود روایات میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. باقی صحابہ کا نمبر ان کے بعد آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. صفہ پہ رہتے تھے، جو میسر آ جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے، اور اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے یہ متعین کیا تھا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے وہ محفوظ کریں گے. اور وہ جو کچھ انہوں نے محفوظ کیا اس کا بھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ زبانی بھی محفوظ کرتے تھے، سینوں میں بھی محفوظ رکھتے تھے، اور سفینوں میں بھی محفوظ رکھتے تھے کہ وہ لکھ لیتے تھے، اگرچہ کہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں براہ راست ہم تک نہیں پہنچ سکی. البتہ ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے دو بڑے مشہور شاگرد ہیں، حمام ابن منبہ اور وہاب ابن منبہ. حمام ابن منبہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے احادیث کو اپنے لیے منتخب کیا خاص طور سے، اور وہاب ابن منبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور سیرت کی روایات کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. حمام ابن منبہ کا جو ذخیرہ تھا مختصر سا جو کچھ ہے، ممکن ہے اس میں کافی تفصیل ہو، ممکن ہے وہ ایک سے زائد ان کے مجموعے ہوں، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے وہ ایک صحیفہ ہے. صحیفے سے مراد چند احادیث کا 100 احادیث کا ایک مجموعہ ہے. یہ ذخیرہ احادیث کی ان کتب میں سب سے پہلا ذخیرہ شمار ہوتا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق، جو قدیم ترین ہے اور ہم تک محفوظ انداز میں پہنچا ہے. قدیم ترین اس معنی میں ہے کہ اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تابعی کی حیثیت سے ان کا یہ مجموعہ ہے، اور اصل عربی بھی چھپ چکا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور صحیح ترین میں نے کہا کہ یہ مجموعہ ہے وہ اس معنی میں کہ جو کچھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حمام ابن منبہ نے سنا اور اپنے صحیفے میں درج کیا تھا وہ تو ہمیں میسر آیا اس گزشتہ صدی میں، لیکن اس میں جتنی روایات تھیں وہ دوسرے ماخذ میں، دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں اور موجود تھیں پہلے سے، اور ان کو جب اس مجموعے کی برآمد کے بعد اور اس مجموعے کے حاصل ہونے کے بعد ملایا گیا تو تفصیلات میں فرق نہیں تھا. تفصیلات میں کیا، اس کی جزیات میں بھی فرق نہیں تھا، روایات میں بھی فرق نہیں تھا، الفاظ میں بھی فرق نہیں تھا. اس لیے ایک تو نہ صرف یہ کہ پورے احادیث کے ذخیرے کی تصدیق ہوئی اس سے، بلکہ اس مجموعے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستند ترین مجموعہ ہے. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو جو اس طرح روایت ہوتی ہے وہ روایت مرفوع بھی کہلاتی ہے اور روایت قولی بھی کہلاتی ہے. آپ نے فرمایا، آپ کا قول مبارک ہے. اب اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الایمان. اچھا، یہ روایت ان الفاظ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور بہت سے مقام پر آئی ہے، اور خود قدر کم تفصیل کے ساتھ ایک روایت اس سے پہلے بھی موجود ہے اور بھی مختلف جگہوں پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ماخذ میں بھی اس روایت کا ذکر ملتا ہے. روایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون. ایمان جو ہے وہ 70 سے چند اور 70، یعنی 70 سے اوپر کچھ شعبے. اور ایک روایت اور دوسرے الفاظ ہیں او بضع و ستون، 60 سے کچھ اوپر شعبے، حصے، اس کے ٹکڑے ہیں.
فافضلها قول لا الہ الا اللہ. تو ان 60-70 میں سے چاہے 60 ہیں یا 70 ہیں، سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں سب سے اوپر اور سب سے نیچے والے 2 شعبے بیان کیے، اور باقی جتنے ایمان کے شعبے ہیں وہ سب اس کے درمیان میں شمار کیے جا سکتے ہیں. محدثین نے، مفکرین نے، علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی، ایک سے زائد کتب لکھی گئی ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے، میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلا اس روایت میں الفاظ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے آدمی، کیونکہ ایمان کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. سب سے پہلے جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ دل سے اقرار کرنے کے بعد زبان سے جب وہ اظہار کرتا ہے تو وہ یہی اسی لفظ سے کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ تو سب سے پہلا شعبہ ہوا، اس میں تو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا آخری ترین درجہ إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا. راستے سے، گزرگاہ سے، سڑک سے، روڈ سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو، جس سے چلنے والوں کو دقت ہو، تکلیف ہو، زحمت ہو، کوفت ہو، اس کو راستے سے دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آگے آپ نے فرمایا اس بات کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، یعنی ان 70 میں سے، 77 میں سے، یا 75 میں سے، یا 70 اور کچھ ہیں، یا 60 اور کچھ ہیں، ان میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے، لیکن سب سے اوپر کا یہ ہے اور سب سے آخر کا یہ شعبہ ہے. اب یہ آپ نے 2 شعبے بیان فرمائے ہیں، اس کی بہت سی وضاحت کی گئی ہے، بہت سی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، لیکن اس میں اور اس سے پہلے جو آپ نے بکم و سبعون فرمایا اور بکم و ستون فرمایا، اس میں بس 1-2 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا، دوسری حدیث پیش کریں گے. ایک تو یہ کہ یہاں 60 اور 70 کا عدد کیوں بیان ہوا ہے. ہم اس سے پہلے بھی ایک بات ایک درس میں یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ عدد بار بار آئے گا تو یہ بات انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے کہ احادیث میں اور اس قسم کے لٹریچر میں جب 60 اور 70 کا عدد آتا ہے تو اس کی لوگ تفصیلات بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت میں آیا تھا، ہم نے بیان کیا تھا کہ مختلف فرقے اتنے بن جائیں گے اسلام کے، اور اس میں ایک فرقہ حق پر ہوگا اور وغیرہ، اس میں بھی 60 اور 70 کا عدد آتا ہے. یہ اصل میں تعداد کے لیے نہیں آتا، یہ بنیادی طور پر کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو بھی ہے، مثلا یہاں ایمان ہے، اس کے بہت سے شعبے ہیں. اب یہ بہت سی چیز بیان کرنے کے لیے جو عربی کا محاورہ ہے وہ یہ کہ اس کو 60-70 کے لفظ سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں مفہوم ممکن ہے اور بھی مفاہیم ہوں اس کے، جیسا کہ بہت سے حضرات نے لکھے ہیں. تو ہمارے لیے سمجھنے کا آسان ترین مفہوم ہے وہ یہ کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر نیکی ایمان کا حصہ ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن سڑک سے گندگی کو ہٹا دینا، کسی رکاوٹ کو دور کر دینا، کسی پتھر کو اٹھا کے پھینک دینا، یہ بھی نیکی ہے. تو جب یہ نیکی ہے تو اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اور نیکیوں کے کیا درجے ہو سکتے ہیں. کسی کو بھی فائدہ پہنچا دیا جائے یا کسی کو نقصان سے بچا دیا جائے، یہ نیکی ہے. اب ان نیکیوں کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے، 60 اور 70 میں کیسے مقید اور محدود کیا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے کسی کو برائی سے، نقصان سے، مضرت سے، اندیشے سے، شرارت سے محفوظ کیا جا رہا ہے وہ بھی نیکی ہے. تو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ نقطہ بیان فرمایا، اس حدیث میں توجہ دلائی کہ دنیا میں ایمان کے آغاز کی تو تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ اور وسعت کو چند چیزوں میں بند نہیں کیا جا سکتا. اس کا تعلق تو نیکیوں سے ہے، نیکیاں پھیلتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، اور ان کو بڑھتے رہنا چاہیے، ان کو مقید کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہاں یہ بھی محسوس ہوتی ہے واللہ عالم کہ شاید یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی. پہلی چیز فرمائی آپ نے لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز فرمائی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا. پہلی چیز کا تعلق اصل میں ایمانیات سے ہے، اعتقاد سے ہے، یا اللہ حقوق اللہ سے، جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں حقوق اللہ، ورنہ تو ہر چیز حقوق اللہ میں شامل ہے. اس لیے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا
اگر اللہ نے حکم دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو تو یہ حقوق العباد تو ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن بنیادی طور پر اللہ کا حق ہے۔ ہمارے لیے پڑوسی کا حق اس لیے قابل قدر ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے لیے بڑوں کا احترام اس لیے قابل قدر ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب چیزیں حقوق اللہ ہی ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمیں توجہ دلانے کے لیے، اور دوسرا ان دو میں تقسیم اس لیے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا حساب الگ الگ ہوگا۔ حقوق اللہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کی مرضی حقوق اللہ کی کمی کوتاہی معاف فرما دے، اس کی مرضی گرفت کر لے۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے اختیار صاحب حق کو دے دیا ہے۔ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اپنا اختیار منتقل کر دیا ہے۔ بنیادی معافی تو اللہ کے یہاں ہی ہوگی، اور بنیادی معافی میں بھی ایک معافی مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے بندے کا حق مارا اور پھر اس سے معافی مانگ کر، معذرت کر کے، درگزر کر کے یا اس کو دے کر حق معاف کرا لیا، تو اس پہلے عدم ادائیگی کی جو کوتاہی ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قابل گرفت تو ہے۔ اس سے بچنے کا اور اس سے باہر آنے کا اور اپنے نام اعمال سے اس کو ہٹانے کا بھی طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کا مرحلہ بعد کا ہے، صاحب حق سے حق کو ختم کرنا یہ پہلے درجے میں۔ تو یہاں جو دوسری چیز بیان ہو رہی ہے شاید پہلے میں حق حقوق اللہ مراد ہے، اور ادنا اماطۃ الاذی عن طریق سے مراد حقوق العباد ہیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق دوسرے باہمی انسانوں کے باہمی روابط سے اور دوسرے لوگوں سے تعلقات پر ہے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی تھیں، تو اس میں آپ نے ایک مثال کے طور پہ ایک چیز بیان کر دی۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ یہ تو نیکی ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والی بات پیش آ رہی ہے تو اس سے نہ بچا جائے، یا اس پہ آدمی اپنی کوشش کر کے اس سے دوسرے ساتھی کو، بھائی کو، اپنے مسلمان دوست کو محفوظ نہ کرے، تو یہ اس سے مراد نہیں ہوگا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ کرنا، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ہر وہ چیز جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو دور کر دینا، اس سے اپنے بھائی کو بچا لینا، نقصان سے اس کو محفوظ کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر اگر انسان اس نیت سے عمل کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اور بطور مسلمان میری بنیادی ضرورت ہے، تو وہ دین کا تقاضا بھی ہوگا، دین کا حصہ بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگا، قابل قدر بھی ہوگا، قابل اجر بھی ہوگا، قابل ثواب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ہمارے مغفرت کا باعث بھی ہوگا۔ اس لیے کہ عبادت بنیادی طور پر اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم مان کر کسی چیز کو بجا لانا۔ عبادت محض ان چند چیزوں کا نام نہیں ہے جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اپنی دانی سے، وہ بنیادی عبادات ہیں، ان کا درجہ ان باتوں سے کم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عبادت کا لفظ ان میں محدود نہیں ہے۔ عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کا حکم ہے، کرنے کا حکم ہے تب بھی عبادت ہے، نہ کرنے کا حکم ہے تو اس سے بچنا بھی عبادت ہے۔ کسی برائی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے بچتا ہے۔ بہت سی برائیاں انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں کمزوری ہوتی ہے تو کر نہیں پاتا، یہ نہ کرنا بھی ظاہر ہے کہ ایک نیکی ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہوگی کہ برائی کی قدرت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے وہ اس لیے گناہ سے بچ جائے کہ اللہ کا حکم، تو وہ بچنا وہ بھی نیکی کا، اجر کا، ثواب کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ دو پہلو تھے اس حدیث سے، اور آخر میں حدیث میں ایک جملہ اور آپ نے فرما دیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ۔ بہت سی روایتیں ہیں جن میں اس قسم کے الفاظ آئے، الطہور شطر الایمان، پاکی، صفائی، نظافت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے یہاں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جتنی حیا ایک اچھی صفت ہے، نیکی کا کام ہے، تو اس طرح کی تمام صفات جو اچھائی ہیں، سچ بولنا بھی نیکی ایمان کا حصہ ہے، امانت اور دیانت بھی ایمان کا حصہ ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ تمام چیزیں ایمان کے حصے ہیں۔ لیکن یہ حیا کو خاص طور سے آپ نے بیان فرمایا، اس میں ایک لفظ حیا کی وضاحت تھوڑی سی اگر سامنے آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حیا اصل میں
ایک جبلی اور فطری تقاضا ہے، حیا انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کسی بھی شخص سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے جو اس جبلی اور فطری تقاضے کے خلاف ہے، تو اس کے پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ فطری تقاضا کسی اور فطری تقاضے کی وجہ سے دب جاتا ہے، کوئی اور فطری تقاضا غالب آ جاتا ہے، کبھی انسان کو غصہ غالب آ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ اگر عارضی طور پر ہے تب بھی ظاہر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے مزاج بن جائے اور بن جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فطری تقاضا انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی اگر کوئی چیز بالکل انسان کے اندر ایسے انداز سے موجود ہے کہ وہ ہر وقت رہے گی، ہمیشہ رہے گی، تو اس میں پھر انسان کا عمل دخل نہیں رہتا، اور جس چیز میں انسان کا عمل دخل نہیں رہتا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہو سکتی۔ اب نیند ایک فطری تقاضا ہے، اب اس کو آپ اگر ضابطے کے تحت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے قابل گرفت نہیں ہے، ورنہ گرفت ہو سکتی تھی کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، اس لیے تو نہیں دیے کہ آپ 8-7 گھنٹے سوتے رہے، یہ تو نہیں دیے، لیکن یہ قابل گرفت کیوں نہیں ہے اللہ کے ہاں؟ اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے اور اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ انسان اس کو ایک لمٹ میں رکھ سکتا ہے، محدود کر سکتا ہے، بس اس کی ٹائمنگ سیٹ کر سکتا ہے۔ رات اگر اللہ تعالیٰ نے سونے کے بجائے بنائی ہے تو رات کو ہی سو رہا ہے، بجائے اس کہ رات کو جاگ رہا ہے اور دن کو سو رہا ہے، یہ تو قابل گرفت ہوگا۔ لیکن رات کو تمام تقاضے ادا کر کے سونا اور صبح کے جو احکامات ہیں ان سے پہلے اٹھ جانا، یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ تو حیا کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اس میں جتنا حصہ فطری ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اس میں اور ان دوسری تمام تقاضوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اس میں ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ایک ماحول کا تقاضا ہوتا ہے۔ ماحول کے تقاضے بعض اوقات انسان کو جب انسان ان تقاضوں کے رو میں بہہ جائے تو فطری تقاضوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک انسان ایک غلطی کرتا ہے، ایک بار اس کو اندر سے آواز آتی ہے، دوسری بار کرتا ہے وہ آواز کمزور کرتی ہے، تیسری چوتھی 8ویں 10ویں بار کرتا ہے تو وہ آواز کا تصور ہی نہیں رہتا، اس کے لیے وہ برائی نہیں رہتی۔ انسان ایک کوئی چیز چھوٹی سے کوئی چیز شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں وہ پہلے ابتدا میں چھپ کے کرتا ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو اندازہ ہونے لگتا ہے، علم ہونے لگتا ہے، کسی نے سگریٹ شروع کر دی، وہ چھپ کے پی رہا ہے، اس کے بعد اس کے گھر میں اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ، تو اب اس نے یہ کیا کہ بھئی پیتا تو چھپ کے لیکن سگریٹ چلو جیب میں رکھ لی تھی، پہلے تو سگریٹ بھی گھر میں نہیں لاتا تھا، پہلے 2 لاتا تھا، اب اس نے ڈبیا لگ کے شروع کر دی، تو یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گھر میں پیتا ہے۔ پھر اب کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تقاضا جو اس کا فطری تھا، جو جھیپ تھی اس کے اندر، جو تھوڑی سی شرم تھی اس کے اندر، جو لحاظ تھا آنکھوں کا، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع کیا۔ تو فطری تقاضا انسان کے عمل کا بھی محتاج ہوتا ہے، اس میں انسان کا کے لیے جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ ان فطری تقاضوں کو کمزور نہ پڑنے دیا جائے، اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ اس معنی میں کہ جس کو یہ تقاضے، جس کے ساتھ یہ تقاضا لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کسی کا اگر کمزور پڑ رہا ہے تو انسان خود بھی اس پہ نظر رکھے کہ کمزور پڑ رہا ہے تو اس کو کمزور نہ پڑنے دے، اور دوسرے بھی نظر رکھیں کہ اگر کسی شخص میں یہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کمی کا ازالہ کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ تقاضا کمزور نہ پڑے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ایسا ماحول پیدا کیا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں، اس میں وہ تمام احتیاطیں شامل ہیں جو اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ ٹوکنا مناسب ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں کہنا مفید ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ان میں نہ کہنا مفید ہوتا ہے، کچھ چیزیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں احساس دلانے کی ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں اصل میں مراد یہی ہے کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن حیا کا مفہوم کیا ہے؟ حیا کہتے کس کو؟ اگر عام معاشرتی امور میں جو بھی ماحول ہے، جو بھی تقاضے چل رہے ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اگر انسان اور حیا کے ماتحت کر رہا ہے، درست ہے، لیکن اگر کسی دینی تقاضے کی تکمیل میں یہ رویہ رکاوٹ بن رہا ہے،
کوئی بھی چیز ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے انسان، کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، تو یہ پھر شرم نہیں ہے، یہ پھر شریعت کی روشنی میں حیا نہیں، یہ کوئی اور کمزوری ہے انسان کی جو حیا کی شکل اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ شرعی تقاضے کو کی تکمیل کرنا یہ حیا کا حصہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ واقعی یہ شرعی تقاضا تھا یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حیا کے عنوان اور اس کی تفصیل کے اندر